وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ناظرین محترم، مسواک کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں مسواک کے حوالے سے آپ نے سماعت کی کہ مسواک کا دنیاوی فائدہ بھی کیا ہے، آخرت کا فائدہ بھی کیا ہے، سائنس کیا کہتی ہے مسواک کے حوالے سے، بزرگان دین نے کیا کہا ہے مسواک کے حوالے سے، اور بہت سارے اقوال بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ اب آئیے مسواک ہونی کیسے چاہیے اور مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی آپ سماعت کر لیں تاکہ ہم مسواک کریں تو صحیح طریقے سے اور اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہو تاکہ اس کا فائدہ ہمیں میسر آ جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ آپ جان لیں کہ مسواک ہم کسی بھی درخت کے، پیلو کے درخت یا نیم کے درخت وغیرہ کی لیں تو زیادہ تر یہ کوشش یہ کریں کہ مسواک نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ باریک، بلکہ اپنی چنگلی کی طرح، انگلی کی جو ہے چوڑائی کی طرح ہو، نہ زیادہ موٹی ہو نہ ہی زیادہ باریک ہو۔ اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ مسواک نرم شاخ کی ہو، اس کی لکڑی جو ہے وہ سخت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ نرم شاخ کی ہوگی، کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی میسر آئے گا۔ دوسری بات کہ مسواک بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو بہت لمبی لمبی لکڑیاں لے کر کرنا شروع کرتے ہیں یا بہت باریک ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو دیکھیں ایک بالش ہو اسی کو استعمال میں لائیں، ایک بالش کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر ایک بالش سے زیادہ ہے تو پھر اتنے حصے کو کاٹ دیں۔ اور ایسے ہی جب مسواک ختم ہونے والی ہو، 4 انگل کے قریب باقی رہ گئی ہو تو اسے کسی بھی اچھی جگہ پر یا قبرستان میں دفن کر دیں۔ اور مسواک اس کو جب بھی رکھنا ہو تو سیدھا ہی رکھے، مسواک کو الٹ کر یا سلا کر ہرگز نہ رکھے۔ اسی کے ساتھ مسواک جو ہے وہ دانتوں کی چوڑائی پر کرے، دانتوں کی چوڑائی پر کرے، لمبائی پر نہ کرے، بلکہ اس کا طریقہ یہی بتایا گیا کہ دانتوں کی چوڑائی پر مسواک کیا جائے۔ مسواک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسواک جب بھی ہم کریں تو سب سے پہلے دائیں دانت پر اوپر کی طرف، پھر دائیں طرف نیچے، پھر بائیں طرف اوپر کی طرف اور بائیں طرف نیچے، اس طریقے سے مسواک کو ہم کریں انشاءاللہ دانتوں کی چوڑائی میں، اور اوپر دائیں طرف بائیں طرف کریں گے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز کہ جو اس کا ریشہ ہو، جس سے مسواک کرتے ہیں وہ ایک ہی طرف ریشہ ہو، ایسا نہیں کہ کبھی اوپر سے کیا کبھی نیچے سے کیا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں ایک ہی طرف اس کا ریشہ ہو اور ایک ہی طرف سے مسواک استعمال کریں۔ مسواک جب بھی کریں تو لیٹ کر مسواک نہ کریں، بلکہ عموماً وضو کرتے وقت جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس موقع پر مسواک کریں، لیٹ کر ہرگز مسواک نہ کریں۔ اور ہاں، بیت الخلاء میں بھی مسواک کرنا مکروہ ہے، اس لیے بیت الخلاء میں مسواک ہرگز نہ کریں۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ بھی آپ سماعت کر لیں کہ یہ جیسے ایک ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسواک ہے تو مسواک کو اس طریقے سے ہم پکڑیں گے کہ اپنی چھوٹی انگلی، چھنگلی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو مسواک کے نیچے رکھیں اور تینوں انگلی، شہادت کی انگلی، بیچ والی اور اس کے بعد والی انگلی، یہ تینوں کو مسواک کے اوپر رکھیں اور انگوٹھے کو مسواک کے اوپری طرف رکھے۔ یہ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ ہوا۔ بہت سارے لوگ مسواک کو اسی طریقے سے پکڑ کر کرتے ہیں یا جو بھی انداز آیا کرتے ہیں تو یہ سنت طریقے کے خلاف ہے، بلکہ طریقہ یہی ہے کہ چھنگلی کو نیچے رکھا جائے اور تینوں انگلیوں کو اوپر اور انگوٹھے کو اوپر رکھے۔ اب مسواک کو پہلے دائیں طرف اوپر کی طرف، پھر نیچے کی طرف، پھر بائیں طرف اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف کریں، دانتوں کی چوڑائی میں کریں، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ میسر آ جائے گا۔ اور جو باتیں میں نے مسواک کے حوالے سے کی ہے انشاءاللہ العظیم آپ اس کو عمل میں لائیں، حیرت انگیز طور پر اس کا فائدہ آپ ضرور محسوس کریں گے۔ آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ العظیم کل آپ نزول قرآن کے حوالے سے اہم باتیں سماعت کریں گے، مگر جاتے جاتے جس طریقے سے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلہ سیکھتے ہیں، آئیے آج بھی اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں اور مسئلے کو جانیں۔ مسئلہ ان صورتوں کا بیان جس میں قضا لازم آتی ہے۔
یہ گمان تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، اس لیے کھایا یا پیا یا جمع کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ صبح تو ہو چکی تھی، یعنی انجانے میں یہ کام ہوا، تو اب اس کی قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ماہ رمضان مبارکہ گزر جانے کے بعد ایک روزے کی قضا کی جائے گی۔ مثلا مسافر نے اقامت کر لی، حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی، مریض تھا اچھا ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، مجنون کو ہوش آ گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا۔ ان صورتوں میں جو کچھ دن کا حصہ باقی رہ گیا ہو اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے، یعنی اب آدھا دن گزر چکا تھا، بقیہ دن جو باقی ہے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا بھی وقت ہے روزے کی طرح، یعنی نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اسی عالم میں گزار دے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اس دن کا روزہ ہو جائے گا، بلکہ اسی انداز میں گزارے اور اس دن کی قضا کسی اور دن کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے اسی وقت اسی پروگرام میں، تو دیکھنا نہ بھولے ماہ رمضان کیسے گزارے۔ اجازت دیجیے آپ کے میزبان محمد افضل برکاتی کو، اللہ حافظ۔